حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب من لا يخلو طلاقه من الأرواح. اس سلسلے میں جو پہلے راوی ہیں یعقوب بن ابراہیم، دوسرے راوی ہیں عبدالرحمن بن مہدی، اور تیسرے راوی ہیں حماد بن سلمہ. روایت کرتے ہیں حماد سے، وہ ابراہیم نخعی سے، اور وہ اسود سے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں دیکھا نہیں جاتا، فرشتے نہیں لکھتے، ان کے اوپر کچھ نہیں. فرمایا عن النائم حتی یستیقظ، ایک تو وہ شخص کہ جب سویا رہتا ہے تو اس وقت تک وہ مرفوع قلم ہے جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں وہ شعور اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ کام نہیں کرتا. اور وہ کہا جاتا ہے کہ النوم وافی الموت، یہ جو نوم ہے تو یہ جو موت کی وجہ ہے، انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور انسان کی روح جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، وقتی طور پر الگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نائم جو ہے جب تک وہ حالت نوم میں ہے تو وہ مرفوع القلم ہے. البتہ جب وہ جاگ جائے تو پھر جاگنے کے بعد پھر دوبارہ پھر مکلف ہو جاتا ہے. وعن الصغیر حتی یکبر، اس طرح جو چھوٹا ہے اور غیر مکلف ہے تو وہ بھی مرفوع القلم ہے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، مکلف نہ ہو جائے. وعن مجنون حتی یعقل، اس طرح اگر ایک شخص حالت جنون میں ہے تو حالت جنون میں اس کا ذہن کام نہیں کرتا، اس لیے وہ مرفوع القلم ہے جہاں تک کہ اس کی عقل بحال نہ ہو جائے اور یفیق یا اس کو افاقہ نہ ہو جائے، دوسری بیماری ٹھیک نہ ہو جائے. امام نسائی نے یہ حدیث یہاں جو بیان کی ہے اس میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اگر یہ اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے طلاق کا تو طلاق واقع نہیں ہوتی. باب من طلق في نفسه. وبه قال اخبرنا ابراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي كل شيء حدثت به انفسها ما لم تكلم به او تعمل. من طلق في نفسه، اگر ایک شخص کے دل میں طلاق دیتا ہے، زبان سے نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں اور وہ غیر پوری طور پر آتی ہیں، اس میں انسان کا اپنا نہیں ہوتا. انسان خود نہیں چاہتا ایسی بات کرنا، لیکن خود بخود ذہن میں باتیں آتی ہیں. کئی قسم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں، دل میں آتی ہیں. تو اگر ایک شخص کے دل میں کوئی بات ایسی آتی ہے یا وہ دل میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابراہیم بن الحسن اور عبدالرحمن بن محمد بن سلام دونوں روایت کرتے ہیں حجاج بن محمد سے، وہ عبدالعزیز بن جنید سے، وہ عطا بن ابی رباح سے، اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور اس میں جو ہے عبدالرحمن کہتے ہیں اللہ کے رسول سے براہ راست روایت کرتے ہیں ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی کل شیء حدثت به انفسها، اللہ جل شانہ نے میری امت کے جو افراد ہیں تو ان کے ہر اس عمل کو فعل سے تجاوز فرمایا ہے. حدثت به انفسها،
جو کچھ وہ اپنے دل میں کرتے ہیں، ان کے دل میں جو بات آتی ہے تو اللہ نے اللہ سے تجاوز فرماتا ہے۔ ما لم تکلم بھی اور عمل، یہاں تک کہ وہ خود زبان سے اپنے شعور کے ساتھ کوئی بات نہ کریں یا اپنے عمل سے کوئی بات نہ کریں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے جو ہے یہ خصوصیات میں سے ہے کہ اس امت کے لیے جب تک خود ایک شخص حالت شعور میں کوئی عمل نہیں کرتا تب تک اس کا عمل جو ہے اس کے اوپر اس کو سزا نہیں ملتی۔ اسی طرح اگر ایک آدمی شعور کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات مانی جاتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ غیر شعوری طور پر اگر ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اصلاح نہیں ہوتا۔ وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن ادريس عن مسر عن قتادة عن زرارة بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي ما وسوست به وحدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم به۔ عبید اللہ بن سعید روایت کرتے ہیں ابن ادریس سے، وہ مسر بن کتاب سے، وہ قتادہ سے، زرارہ بن عوفہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز و جل تجاوز لامتی، اللہ جل شانہ نے میری امت کے لیے تجاوز فرمایا ہے، ما وسوست بھی، ہر اس بات سے، ہر اس چیز سے جو ان کو وسوسے کے طور پر ان کے دل میں یا ان کے دماغ میں آتی ہے، وحدثت بھی انفسها، یا جو ہے نفسی طور پر جو ہے غیر شعوری طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، معلوم کا عمل اور تکلم بھی، البتہ جو عمل کریں گے یا شعوری طور پر بیان بات کریں گے تو اس پر مواخذہ ہوگا، سزا ہوگا۔ وبه قال اخبرني موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين الجعفي عن خالد عن شيبان عن قتادة عن زرارة بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تكلم او تعمل به۔ یہ بھی روایت متن وہی ہے، سند مختلف ہے، پہلے راوی موسیٰ بن عبد الرحمن، دوسرے راوی حسین الجعفی، تیسرے راوی زائدہ بن شیبان اور قتادہ زرارہ بن عوفہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی تجاوز لامتی عما حدثت به انفسها ما لم تکلم او تعمل به۔ الطلاق بالإشارة المفهومة وبه قال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعالى وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه فأومأ إليه الآخر هكذا بيده ألا مرتين أو ثلاثة۔ الطلاق بالاشارۃ المفہومہ، اگر کوئی شخص ایسا اشارہ کرتا ہے جو معلوم اشارہ ہے جس سے مطلب نکلتا ہے تو اس قسم کا اشارہ جو ہے وہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اس میں پہلے راوی ابو بکر بن نافع ہے، دوسرے راوی باز بن حکیم ہے، حماد بن سلمہ ہے، اسعد بن قیس ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، فارسی وہ بے بنیادی طور پر تو فارسی کا، ایرانی تھا، طیب المرقہ، لیکن وہ اچھا پختہ سالن بناتا تھا، اچھا قسم کا سالن بناتا تھا، اچھا پختہ۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، وعنده عائشہ، اور اس موقع پر سید عائشہ حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، فأومأ إليه بيده أن تعال، اللہ کے رسول نے اس کو اشارہ کیا کہ آ جاؤ، وأومأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي وهذه، اور سید عائشہ کو بھی اشارہ کیا کہ تم چلی جاؤ، یہ شخص آ رہا ہے، فأومأ إليه الآخر هكذا بيده ألا مرتين أو ثلاثا، تو اللہ کے رسول نے دوبارہ اس کی طرف جب تک سید عائشہ موجود تھی تو اس کو دوبارہ اشارہ کیا کہ تم نہ آؤ جب تک یہ چلی نہ جائے۔
تو اس کے معنی یہ ہے، امام نسائی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اشارۃ المفہومہ جو ہے، اگر ایک شخص ایسا اشارہ کرتا ہے بیوی کے سامنے کہ جس سے طلاق کا اشارہ ملتا ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الکلام اذا قصد به فيما يحتمل معناه، اگر ایک شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ جو محتمل ہو، یعنی اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہوں، رومانہ کلام کرتا ہے، رومانہ بات کرتا ہے، اور طلاق کے لیے ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے دو معنی نکل سکتے ہیں، احتمال اس میں موجود ہے کہ یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ عمرو بن منصور روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسلمہ سے، وہ مالک سے، وہ حارث بن مسکین سے، اور وہ زید بن قاسم سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک سے روایت کی، انہوں نے یحییٰ بن سعید القطان سے، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص، اور آخر میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری روایت میں حارث روایت کرتے ہیں سیدنا عمر سے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیہ، عمل کا جو دار و مدار ہے اور اس عمل کا جو حساب ہوتا ہے وہ نیت کے مطابق، وانما لمن ما نوى، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، اگر ایک شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ ومن كانت ہجرته الى الدنیا، اگر ایک شخص دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے یصیبها، تو اس کو دنیا مل جائے گی، یا دنیا جو ہے وہ دنیا کے لیے اس کو شمار ہوگی اس کی ہجرت، اور امرأۃ یتزوجها، یا وہ کسی خاتون کی نیت سے ہجرت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی اس کی نیت کے مطابق۔ تو یہاں بھی قاضی کے سامنے جب اس طرح کا کیس آتا ہے تو قاضی دیکھتا ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو جو طلاق دی ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ جو رومانہ الفاظ ہیں، تو پھر قرائن کو دیکھا جاتا ہے، اور قرائن کی بنیاد پر اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تم نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے آیا طلاق کے لیے استعمال کیا ہے یا ویسے استعمال کیا ہے؟ تو اگر شوہر کہتے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتے جی میں تو ویسے ہی جو ہے میں نے یہ لفظ طلاق کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ویسے استعمال کیا ہے، دوسرے مفہوم میں استعمال کیا ہے، تو پھر قاضی فیصلہ کرتا ہے کہ طلاق واقع ہے۔ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم يوجب شيئا ولم تثبت حكما. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد۔ اب اس میں بھی اگر ایک شخص میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ وہ لفظ کنائے میں استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کنائے میں استعمال ہوگا۔ عمران نے بکار روایت کرتے ہیں علی نے عیاش سے، وہ شعیب سے، اور وہ ابو الزناد سے، اور عبد الرحمن الأعرج سے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انظروا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش، دیکھو اللہ جل شانہ نے کس طریقے سے یہ قریش مجھے گالی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی گالی کو الٹا دیا، ان کے اوپر الٹا دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ
جو ہے مجھے گالی دیتے ہیں، میرے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. انما یشتمون مذمما ویلعنون مذمما. یہ لوگ مجھے جب گالی دیتے ہیں تو مذمم کر کے گالی دیتے ہیں، اور لعنت بھیجتے ہیں تو مذمم کہتے ہیں. وانا محمد علی غیر محمد ہوں. تو یہ اگر میرا نام جو ہے اس کو بگاڑتے ہیں اور مجھے محمد کے بجائے مذمم کہتے ہیں تو مذمم تو میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. تو اللہ نے ان کو اس راستے پر لگا دیا کہ یہ مذمم کو گالی دیتے ہیں تو میں محمد. مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر ان کی گالی کا اثر نہیں ہوتا اور داخلی. باب التوقيت في الخيار. وبه قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس بن يزيد وموسى بن علي عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا بي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك. قالت قد علم ان ابواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت ثم تلا هذه الآية يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا الى قوله جميلا. فقلت افي هذا استمر ابوي فاني اريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة. قالت عائشة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ولم يكن ذلك حين قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه. التوقيت في الخيار. اگر ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور خیار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ بھئی تم طلاق لینا چاہتی ہو یا نہیں لینا چاہتی، تو یہ بھی طریقہ ہے کہ پہلے شوہر اپنی بیوی کو بتائے اور اس کو اختیار دے دے. اگر بیوی کہتی کہ ٹھیک ہے میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہ طلاق دے دے، اگر وہ کہتی کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تو چھوڑ دے. تو اس میں یونس بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، وہ یونس بن یزید سے، اور موسیٰ بن علی بن شہاب زہری سے، اور وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخویر ازواجہ، جب اللہ کے رسول کو بتایا گیا، قرآن مجید نے حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخییر ازواجہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، تخییر کی آیت نازل ہوئی، بدا ابی، تو اللہ کے رسول سب سے پہلے میرے پاس آئے. فقال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، انی ذاکر لک امرا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں. فلا علیک اللہ تعجلی، تو تمہیں اس بارے میں عجلت سے کام نہیں لینا چاہیے، جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے. حتیٰ تستأمری ابویک، جب تک تم مشورہ نہ کرو اپنے والدین سے. قالت سید عائشہ کہتی ہیں قد علم، اللہ کے رسول کو معلوم تھا، ان ابوی لم یکونا یامرانی بفراقہ، کہ وہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے، نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کے رسول کو چھوڑوں، یہ اللہ کے رسول کو پتہ ہے. قالت سید عائشہ کہتی ہیں ثم تلا هذه الآیات، پھر اللہ کے رسول نے میرے سامنے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا الی قوله جمیلا. فقلت، میں نے عرض کی، فی ھذا استأمر ابوی، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی. فإنی ارید اللہ عز وجل ورسولہ والدار الآخرہ، میں تو اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں اور آخرت کو چاہتی ہوں، تو میں اس معاملے میں کلیئر ہوں اور مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ثم فعل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما فعل، اس کے بعد اللہ کے رسول نے جب باقی ازواج سے بات کی تو سب نے وہی کہا جو میں نے کہا. وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حِينَ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقًا، اللہ کے رسول نے ان سب کو جو ہے صرف جو ہے بات کی اور طلاق کی بات نہیں کی. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ، اس لیے کہ ان سب نے اللہ کے رسول کو پسند کیا، طلاق کے مقابلے میں اللہ کے رسول کو پسند کیا. تو مقصد یہ کہ بیوی جو ہے
اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر طلاق واقع نہیں. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت ان كنتن تردن الله ورسوله دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بي فقال يا عائشة اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تؤجلي حتى تستأمري ابويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكن ليأمراني بفراقه فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. فقلت أبي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله. قال أبو عبد الرحمن هذا قطع والأول أولى بالصواب والله سبحانه وتعالى أعلم. اس میں محمد بن عبد العلا روایت کرتے محمد بن ثور وہ معمر بن راشد سے وہ امام زہری سے پھر سید عروہ بن زبیر ہیں سیدنا عائشہ ہے وہ کہتی ہیں کہ لما نزلت ان کنتن تردن اللہ ورسولہ ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا کہ ہمارا جو نفقہ ہے گھر کا کم ہے اس کو بڑھائیں اور ہمارے وسائل میں اضافہ کریں. تو اس پر اللہ کے رسول کو یہ پھر ہدایت ہوئی کہ اگر یہ آپ کی ازواج میں ہیں آپ کے ساتھ رہنے میں تنگی محسوس کرتی ہیں تو ان کو بتا دو کہ ٹھیک ہے بھائی اگر تم تنگی محسوس کرتی ہو تو چلی جاؤ پھر تم اپنی مرضی سے رہو. تو یہ جب اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ بی تو اللہ کے رسول سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے. فقال یا عائشہ انی ذاکر لک امرا فلا علیک اللہ تعجلی حتی تستعملی ابویک. قالت سید عائشہ کہتی ہیں قد علم واللہ ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقہ فقرأ علی یا ایھا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها. فقلت میں نے جواب دیا میں نے عرض کی ابھی ھذا استأمر ابوی کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی. فإنی ارید اللہ ورسولہ میں تو اللہ کو چاہتی ہوں اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں. تو اس کے معنی یہ کہ جب سید عائشہ نے یہ جواب دیا تو بات ختم ہو گئی. قال ابو عبد الرحمن ھذا خطأ والاول اولیٰ بالصواب. امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری روایت ہے اس میں غلطی ہے اس سے جو پہلی روایت گزری ہے وہ زیادہ قابل تقدیر ثواب ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. باب في المخيرة تختار زوجها. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن إسماعيل عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فهل كان طلاقا. عمرو بن علی روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے وہ اسماعیل سے وہ عامر سے وہ مسروق سے سید عائشہ کہتی ہیں کہ خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناه اللہ کے رسول نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے جواب میں اللہ کے رسول کو پسند کیا. فہل کان طلاقا تو کیا اسے طلاق ہوئی اور صدیق طلاق نہیں ہوئی. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم قال الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. محمد بن عبد الأعلى روایت کرتے ہیں خالد سے وہ شعبہ سے عاصم روایت کرتے ہیں امام شعبی سے وہ مسروق سے وہ سید عائشہ سے وہ کہتی ہیں کہ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءه اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا. فلم یکن طلاقا تو یہ اختیار تھا اور طلاق نہیں تھی. جب ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول کو پسند کیا تو طلاق نہیں. وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سدران قال عن خالد بن الحارث قال حدثنا أشهد وهو ابن عبد الملك عن عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قد خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يكن طلاقا. محمد بن ابراہیم روایت کرتے ہیں خالد بن الحارث سے وہ اشعث سے وہ اشعث بن عبد الملک ہیں اور پھر جو ہے عاصم ہے امام شعبی سے روایت کرتے ہیں مسروق ہیں سید عائشہ سے روایت کرتے ہیں. سید عائشہ کہتی ہیں کہ خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ اللہ کے رسول نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا. فلم یکن طلاقا تو یہ طلاق. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا. محمد بن عبد العلا روایت کرتے ہیں خالد بن حارث سے، وہ شعبہ سے، سلیمان ابو الزرعہ سے، مسعود سے، عائشہ سے کہتی ہیں کہ قد خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءه افکان طلاقا، اللہ کے رسول نے جب ازواج مطہرات کو اختیار دیا تو یہ طلاق نہیں تھا بلکہ اختیار. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الضعيف قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا. عبداللہ بن محمد الضعیف روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، اعمش مسلم سے، وہ مسروق سے، وہ سید عائشہ سے، وہ کہتی ہیں کہ خیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخترناه، اللہ کے رسول نے ہمیں اختیار دیا، ہم نے انہیں کو پسند کیا. فلم يعد علينا شيئا، اس لیے کوئی بھی جو ہے اس میں ہمارے پر کوئی حرج نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی طلاق نہیں. خيار المملوكين يعتقان. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن موهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية قالت فأردت أن أوثقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية. اسحاق بن ابراہیم روایت کرتے ہیں حماد بن مسعدہ سے، وہ ابن موہب سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ کہتے ہیں کہ کانا لعائشہ رضی اللہ عنہ غلام وجاریہ، سید عائشہ کے پاس ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی. قالت سید عائشہ کہتی ہیں فأردت أن أوثقهما، تو میں نے چاہا کہ ان دونوں کو آزاد کر دوں. فذكرت ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. فقال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابدئي بالغلام قبل الجاریہ، پہلے غلام کو آزاد کرو اس کے بعد پھر لونڈی کو. باب خيار الأمة. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت في بريرة ثلاث سنن، إحدى سنن أنها أوثقت وخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن آتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك اللحم تصدق به على بريرة فأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو لنا هدية. خیال الامہ، لونڈی کو اختیار دینا. محمد بن سلمہ روایت کرتے ہیں ابن قاسم سے، وہ امام مالک سے، اور ربیعہ رائی سے، وہ قاسم بن محمد سے، اور وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. سید عائشہ کہتی ہیں کانا فی بریرہ ثلاث سنن، یہ جو بریرہ ہے اس کی تین خصوصیات ہیں. احدى السنن، ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ انہا اوثقت فخیرت فی زوجہا، کہ اس کو آزاد کیا گیا، پھر اس کو اختیار دیا گیا کہ آیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے. یہ اس کو اختیار دیا گیا تو اس نے بھی یہ کہا کہ میں شوہر کے ساتھ نہیں رہتی اور وہ شوہر کہہ رہا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری خصوصیت بریرہ کی یہ ہے، اللہ کے رسول نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ الولاء لمن آتق. جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کہا کہ اس کی ولا ہمارے لیے ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، الولاء لمن آتق، ولا کا جو حق ہے اس کے لیے ہے جو غلام کو آزاد کرے. تو یہ ولا جو ہے یہ عربوں میں تھا، اس وقت جو غلام کو آزاد کرتے تھے تو وہ غلام پھر آخر تک مولا کہلاتا تھا. مولا اپنا یہ بات پڑھتے ہیں کہ مولا ابن عباس اور مولا اپنا یہ بے بنیادی طور پر آزاد کر کے غلام کو مولا کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الولاء لمن آتق، ولا کا جو حق ہے یہ اس کے پاس رہے گا جو آزاد کرے گا غلام. وظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول گھر سے تشریف لائے، والبرمۃ تفور بلحم، اور ہانڈی اس وقت جو ہے ابل رہی تھی، اس کے اندر گوشت تھا. فقرب الیہ خبز وعدم من البیت،
اللہ کے رسول کے سامنے روٹی اور سالن پیش کیا گیا جو گھر میں بنا ہوا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, الم ار غرمۃ فیہا رحم, کیا میں نے گھر میں ہانڈی نہیں دیکھی جس میں گوشت پک رہا تھا؟ فقالوا, گھر والوں نے کہا, بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہانڈی میں تو گوشت پکا ہوا ہے, لیکن ذالک لحم تصدق به علی بریرہ, یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقہ میں ملا ہے. وانت لا تاکل الصدقہ, اور آپ صدقہ نہیں کرتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے فرمایا, وہ علیہا صدقۃ, یہ اس کے لیے صدقہ ہے, ولنا ہدیہ, لیکن ہمارے لیے تو ہدیہ ہے. تو یہ اس میں بھی ایک اصول ہے کہ جب تحویل ہو جاتی ہے کسی چیز کی تو اس کی پھر علت اور مقصد تبدیل ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خام شکل میں حرام ہوتی ہیں, لیکن جب وہ فائن ہو جاتی ہیں, ریفائنڈ ہو جاتی ہیں, تو پھر حلال ہو جاتی ہیں. تو یہ فقہاء کے ہاں ایک بنیادی جنس سے فقہاء نے بہت استنباط کیا ہے, کئی چیزوں کا استنباط کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے ایک شکل میں, اب جیسے چمڑا ہے, کان ہے, تو کان ویسے تو تازہ فریش ہوتا ہے تو گندا ہے, لیکن جب اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو پکاتے ہیں اور اس پر محنت کرتے ہیں, تو پھر وہی کان اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ صاف ہو جاتا ہے. تو تحویل کے ساتھ جو چیز ہے, بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ وہ خام شکل میں تو ٹھیک نہیں ہوتی, لیکن ان کو جب ریفائنڈ کرتے ہیں تو حلال ہو جاتی ہے. یہ جو آپ بہت سارے عطر استعمال کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں, امیر استعمال کرتے ہیں, مشک استعمال کرتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی تحویل ہوئی. تو سیدہ بریرہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سیدہ عائشہ نے یہ بتائی کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر ارشاد فرمائے, جو گوشت ان کے لیے صدقے کے طور پر آیا تھا وہ پکا ہوا تھا, تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے, لیکن ہم جو کہیں گے تو یہ تو اس کی طرف جاری ہوگا, جائے گی. وبه قال اخبرني محمد بن ادم قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عبد الرحمن بن القاسم عن فيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان في بريرة 3 قضيات اراد اهلها ان يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق فأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وكان يتصدق عليها فتهدي لنا منه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه فإنه عليها صدقة وهو لنا هدية. عائشہ کہتی ہیں کہ کان فی بریرہ 3 قضیات, سیدہ بریرہ جو ہے تو اس کی 3 ایسی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ خاص ہیں, اس کی خصوصیات ہیں. اراد اہلها ان یبیعوها, اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کو بیچ دیں. ویشترطون الولاء, اور شرط لگائی تھی کہ ولاء ان کے پاس رہے گی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو بتایا. فقال, اللہ کے رسول نے فرمایا, اشتریہا, تم اس کو خرید لو, واعتقیہا, اس کو آزاد کر دو. فإنما الولاء لمن اعتق, اس لیے کہ ولاء کا حق اس کا ہے جو آزاد کرتا ہے. واعتقت, اور اس کو آزاد کر دیا گیا. فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے اس کو اختیار دیا. فاختارت نفسہا, اس نے اپنے آپ کو پسند کیا, مقصد یہ کہ اپنے شوہر سے الگ ہو گئی. وکان یتصدق علیہا, اور اس کے لیے صدقے کی چیزیں آتی تھیں گھر میں. فتہدی لنا منہ, تو اس میں سے وہ ہمیں ہدیہ دیتی تھی. ظاہر ہے کہ وہ جو چیز اس کے لیے آتی تھی تو وہ ہمیں دیتی. فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کے سامنے اس کا تذکرہ کیا. فقال, حضور نے فرمایا, کلو, جو چیزیں اس کے لیے آتی ہیں اور وہ آپ کو دیتی ہیں تو کھایا کرو. فإنه علیہا صدقہ, اس کے لیے تو صدقہ ہے. وهو لنا ہدیہ, لیکن جب وہ چیز ہمیں دیتی ہے تو وہ ہدیے کے طور پر دیتی ہے, تو وہ ہدیہ ہو جاتا ہے.